کراچی سے ہمارے نمائندہ سید رضا شاہ کی رپورٹ کے مطابق کراچی پاک فوج کے جوان کا شارع فیصل پر ایکسیڈنٹ۔ کچھ دن سے جوان زندگی موت سے لڑ رہا تھا، آخرکار خالق حقیقی سے جا ملا۔ وطن کے محافظ کو کچھ ہو جائے تو روح کانپنے لگ جاتی ہے۔ کراچی ابراہیم حیدری ٹاؤن مظفر آباد کے علاقے میں پاک فوج کے سپاہی ناصر ولد گل رحمان کی نماز جنازہ احسن گراؤنڈ ریڈی گوٹ میں ادا کیا گیا۔ شہید کا جنازہ پاک فوج کی گاڑیوں میں نہایت عقیدت و احترام سے لایا گیا۔ آرمی کے افسران کی سرپرستی میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ شہید جوان کے جنازے میں لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت، علاقہ مکین و معززین چھوٹے بڑوں کی شرکت۔ نماز جنازہ کے بعد شہید کی قبر پر پاک فوج کے افسران کی جانب سے دعا کی گئی اور پھولوں کے گلدستہ پیش کیا گیا۔ ہرپل نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے دعا ہے کہ اللہ پاک جوان کے اہل خانہ کو صبر عطا کرے۔ ابوظہبی سے ہمارے نمائندہ شاہ خالد کی رپورٹ کے مطابق ابوظہبی میں عید نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ لوگوں نے عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیا اور قربانی کی طرف گامزن ہوئے۔ عید کے 3 دن بہت خوشنودی سے منائے گئے۔ پردیسیوں نے بھی مل جل کر بقرہ عید کو انجوائے کیا۔ ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ قذافی الرحمان کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 سالوں کی طرح اس سال بھی شہر ہارون آباد کے نوجوانوں نے بالخصوص بلدیہ کے ملازمین، ٹائیگر فورس اور سوچ ویلفیئر کے ممبران نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر شہر ہارون آباد کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا، جس میں پہلے مرحلے میں آگہی پمفلٹ چاپر اور بلدیہ کے مخصوص تھیلے تقسیم کیے گئے اور دوسرے مرحلے میں شہر کو عید کے دنوں میں غلاظت اور بے جا گندگی سے صاف رکھنے میں بلدیہ کے عملہ کے ساتھ انتھک محنت کی۔ لوگوں کو نہر سے علائشیں پھینکنے اور دھونے سے بازو ممنوع رکھتے ہوئے شہر کی گلی محلوں میں موجود علائشوں کی نشاندہی کرتے ہوئے میونسپل کمیٹی سے علائشیں اٹھوا کر ان کو بروقت ٹھکانے لگوایا تاکہ شہر میں تعفن اور بیماریوں سے بچا جا سکے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ سید رضا شاہ کی رپورٹ کے مطابق ابراہیم حیدری ٹاؤن یوسی نو چشمہ گوٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی پوری ٹیم نکل آئی۔ عہدیداران میں چیئرمین حاجی غلام حیدر بروہی، وائس چیئرمین معین اختر، جنرل کونسلر وارڈ 1 کے سید بختیار شاہ، جنرل کونسلر وارڈ 3 کے محمد زاہد، سینئر رہنما یحییٰ بلوچ، یونس مسعود، جاوید احمد سواتی، عامر کرامت کنڈی، نور حبیب اور دیگر کارکنان شامل۔ پوری ٹیم نے علاقے کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا اور لوگوں کو یقین دہانی کرائی کہ وقت آئے گا بدلنے کا۔ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کے ساتھ قدم سے قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے نمائندہ عبداللہ کی رپورٹ کے مطابق لبیک فاؤنڈیشن کی جانب سے بختیار گوٹ سیکٹر 2 میں عید کے موقع پر ضرورت مندوں کے ہاں گوشت کی تقسیم کی گئی۔ گھر گھر، گلی گلی جس کے بھی قربانی نہیں تھی، ان کے گوشت پہنچایا۔ لبیک فاؤنڈیشن کے کارکنان نے کہا کہ ہمارا مشن لوگوں کی مدد کرنا ہے، جہاں ضرورت مند ہو وہاں پہنچنا ہے، آگے بھی ہر مشکل میں ضرورت مندوں کے ساتھ ہیں۔ ہمارے نمائندہ عبدالرحمان کی رپورٹ کے مطابق بختیار گوٹ سیکٹر 2 کی عوام سامنے آ گئی۔ عوام بختیار گوٹ سیکٹر 2 ویلفیئر کمیٹی کے دفتر میں جمع ہو گئی۔ عوام کا کہنا ہے کہ پہلے کام پھر ووٹ، ہر بار امیدوار ووٹ لیتے ہیں، کام نہیں ہوتے۔ اس بار پہلے ہمارے مطالبے پورے کرے پھر ہی کسی پارٹی کو ووٹ ملے گا۔ علاقہ مکینوں کی اس مہم میں کثیر تعداد میں شرکت۔ بختیار گوٹ سیکٹر 2 کے ویلفیئر کمیٹی کے صدر اور دیگر عہدیداروں اور علاقہ معززین نے عوام سے خطاب کیا۔